قومی اسمبلی میں نواز شریف پہنچ چکے ہیں۔ اس سے قبل ان کا بھرپور استقبال بھی کیا ہے اور ابھی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارلیمنٹیرینز جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان سے مل رہے ہیں اور ان کا استقبال ایک طریقے سے کیا جا رہا ہے ان کی جماعت کی جانب سے، اور فردن جو پارلیمنٹیرینز یہاں پر موجود ہیں ہاتھ ملا کر ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور نواز شریف اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر پہنچے ہیں اور جو صورتحال ہے قومی اسمبلی کی وہ آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پارلیمنٹیرینز جو یہاں پر موجود ہیں وہ نواز شریف کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو چند اہم پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور 3 بجے تک یوں لگ رہا ہے ووٹ کاسٹنگ کی صورتحال سے جو طریقہ کار ہے اور جو ابھی تک سپیڈ رہی ہے پولنگ کی اس حساب سے کہ 3 بجے تک ووٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، لیکن وہ پارلیمنٹیرینز جو کہ ابھی تک اسمبلی میں نہیں پہنچے ہیں 4 بجے تک ان تمام کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد جو آگے کا پروسیس ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ ابھی نواز شریف جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو ناظرین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، نواز شریف اس وقت اپنا بیلٹ پیپر حاصل کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے صدر مملکت انتخاب کے لیے۔ پاکستان کا نیا صدر کون بننے جا رہا ہے، آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ اپنا بیلٹ پیپر حاصل کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیں کہ ایوان زیری اور ایوان بالا کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا، لیکن صوبائی اسمبلی میں بلوچستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے صوبے کی اسمبلی کے رکن کا ایک ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ آئین کے مطابق کسی صوبائی اسمبلی میں ہر ایک امیدوار کے حق میں ڈالے ہوئے ووٹوں کی تعداد کو اس صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد سے جس میں فی الوقت سب سے کم نشستیں ہوں ضرب دیا جائے گا، اور اس صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد سے جس میں ووٹ ڈالے گئے ہوں اس پر تقسیم کیا جائے گا۔ آئین کے تحت بلوچستان اسمبلی کا ایوان سب سے کم اراکین پر مشتمل ہے جہاں 65 اراکین ہیں۔ اس طرح بلوچستان کے 65 اراکین کو پنجاب کے 371 کے ایوان پر تقسیم کیا جائے تو پنجاب کے 5.7 اراکین کا ایک صدارتی ووٹ تصور ہوگا۔ مناظر آپ اس وقت جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اپنا بیلٹ پیپر حاصل کر رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے، اور اب سے کچھ دیر بعد وہ بیلٹ باکس کے پاس آئیں گے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیلٹ باکس کی طرف جا رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تمام تر مناظر آپ جی این این کی سکرینز پر براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اسحاق ڈار اور دیگر جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی صدر مملکت کے انتخاب میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور نواز شریف اس وقت ووٹ کاسٹ کرنے لگے ہیں جس کے مناظر آپ جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ براہ راست یہ مناظر ہیں، قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ حکمران اتحاد کی جانب سے آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، اور یہ تمام تر مناظر آپ نے جی این این کی سکرینز پر براہ راست ملاحظہ کیے۔ تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ صدر مملکت انتخاب کے عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ مناظر آپ جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ جی ہاں، اور اب سے کچھ لمحات پہلے ہی تنصیر نواز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور اہم پارلیمنٹیرینز جو پہلے سے ہی اسمبلی میں موجود تھے وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ وہ تمام پارلیمنٹیرینز جو کہ ابھی تک اسمبلی نہیں پہنچے ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، 4 بجے تک ان کے پاس وقت ہوگا، اور یہ انتظار بھی کیا جائے گا کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور جمہوریت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں۔ ابھی نواز شریف اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ اس سے قبل اہم پارلیمنٹیرین جس میں اسحاق ڈار شامل ہیں، شہباز شریف شامل ہیں اور دیگر رہنما شامل ہیں، ان تمام لوگوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کر لیا ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی نواز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ سارے صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ عمران یعقوب صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں۔ عمران صاحب، نواز شریف ووٹ تو کاسٹ کر چکے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب آگے جو نیا دور سیاسی دور شروع ہوگا اس میں نواز شریف کا کیا کردار رہے گا؟ سیاسی منظرنامے پر آپ کو کہیں دکھائی دے رہے ہیں نواز شریف؟ دیکھیں انصلہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جس طرح سے اب میاں نواز شریف کا ملکی سیاست میں کوئی اہم رول نہیں براہ راست، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ آج ہی اس وقت موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی چند لمحے پہلے کی
बॉडी लैंग्वेज देख लें जो फुटेज आपके सामने आई है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अच्छी तरह से कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका रोल मौजूदा पॉलिटिक्स से किसी तौर भी ना कम किया जा सका है और ना उसको ख़त्म किया जा सका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती की बिना पर सियासत की जाती है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का मतलब मियां नवाज शरीफ ही हैं, भले वो इक़्तिदार में हों या ना हो। उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान ही हैं, भले वो पार्लियामेंट में हों या जेल में हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब भुट्टो फैमिली ही है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या ना हो। तो ये मामला जो हैं इस तरह से उनको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि कोई भी अहम फैसला, इवन ये फैसला कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे या मुश्तरका कैंडिडेट आसिफ अली जरदारी साहब होंगे या स्पीकर कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, ये सारी चीज़ें मियां नवाज शरीफ की मर्ज़ी से ही तय की जा रही हैं और उनकी सदारत में होने वाले इजलास में ही तय की जा रही हैं। हमारे वाकफान हाल तो ये बताते हैं कि सूबाई काबीना जो है पंजाब की वो भी मियां नवाज शरीफ ने फाइनल की है। इसी तरह से वफाकी काबीना जो है उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी ही प्रिवेल कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ आपको एक ऐसे सियासतदान के तौर पे नज़र आएंगे जो बाहर बैठ के अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर उनकी हुकूमत, अल्लाह ना करे हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अब हुकूमतें जो हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर दें ताकि मुल्क की और आवाम की मुश्किलात कम हो। तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो देखें, अगर आप उनकी कैंपेन भी देखें तो वो अपना माजी का जिक्र ही उस कैंपेन में करते हैं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो अब भी वो बराह रास्त अच्छाइयाँ अगर होंगी तो ज़रूर उनके खाते में जाएंगी, लेकिन अगर कोई बुराइयाँ होंगी तो वो कह सकते हैं कि मुझे तो मैंडेट ही नहीं दिया गया, मुझे तो हुकूमत में करने ही नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ के लिए कोई इतना घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है इमरान साहब, आपने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है कि शख्सियत परस्ती का रुझान जो है हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि अगर हम इसको ये कहें कि इस मौरूसियत का जमहूरियत को, मुल्क को, अवाम को नुकसान होगा या इसके क्या असरात आगे आ सकते हैं? हम 75 सालों से यही सूरत हाल देख रहे हैं, तो इसका नुकसान, इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये अवाम का हक है, वो जिसको मुंतखब करें वो हुकूमत में आ जाए। इसमें यह कहना कि मौरूसियत है या नहीं, तो पूरी दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं। इवन अमेरिका में भी है कि बाप के बाद बेटा जो है वो भी हुक्मरान बन गया। इंडिया आपके साथ है, बांग्लादेश है और बहुत से मुल्क हैं। लिहाजा अगर को परफॉर्म करे तो भले उनकी 7 नस्लें हुक्मरान रहे, अवाम को तो उससे है कि उनके लिए